إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف کی بریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریا، صدر العلا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و مقدس و مطہرہ پہ محترم اور مکرم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ کریم کے فضل و احسان سے کتاب خدا کی عظیم ترین آیت مبارکہ آیت الکرسی کا ترجمہ اور مختصر تفہیم جو ہے اس کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ. اور گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم یہاں تک پہنچے تھے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ اللہ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش بھی کر سکتا نہیں کر سکتا. اللہ کریم نے اپنے الہ ہونے کے، معبود برحق ہونے کے، معبود حقیقی ہونے کے
دلائل اس آیت مبارکہ میں نازل کیے ہیں، جن میں الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ دلائل ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ آخری جو دلیل ہم نے پڑھی ہے کہ اس کے ہاں کوئی اس کی اجازت کے بغیر شفاعت بھی نہیں کر سکتا، تو اس میں دلیل یہ دی ہے کہ جو اجازت کا محتاج ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ الہ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی قسم کی محتاجی اس کے ہاں نہیں ہوتی، اور جو اجازت کا محتاج ہے وہ الہ نہیں ہے۔ ذکر ہوا تھا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بڑھ کے دنیا کی کوئی ہستی ہو ہی نہیں سکتی، سب سے زیادہ عالی شان، ذی شان، سب سے زیادہ ذی عظمت، سب سے زیادہ ذی وقار، سب سے زیادہ قابل احترام تعظیم، سب سے زیادہ جو ہے وہ مقام والے اگر کوئی ہیں تو وہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم ہیں۔ تو آقا کائنات علیہ السلام کو جو شفاعت کبریٰ دی جائے گی، سب سے بڑی سفارش بھی اگر کریں گے تو وہ کون کریں گے؟ پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آقا بھی سفارش کریں گے تو اس کا احوال آپ نے حدیث میں سنا کہ 7 دن سجدے میں پڑا رہوں گا، پھر اجازت ملے گی، پھر سفارش کروں گا۔ تو جب آقا بغیر اجازت کے سفارش نہیں کر سکتے تو دنیا کی کوئی بھی اور شخصیت اللہ کے ہاں بغیر اجازت کے سفارش نہیں کر سکے گی۔ عرض کیا گیا تھا کہ یہ جو ہمارے ہاں یہ جو باتیں چلتی ہیں نا کہ ہم بخشوا لیں گے، ہم جھگڑ کے بخشوا لیں گے، ہم لڑ کے بخشوا لیں گے، ہم پکڑ کے لے جائیں گے، ہمیں دیکھنے دو پہچان لیں گے، اگر نہیں دکھاؤ گے تو پہچانیں گے کیسے؟ یہ سب ڈھونگ ہیں اور یہ سب جھوٹ ہے۔ جو ایسی باتیں کرتا ہے وہ سچا ہو سکتا، وہ سچا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی رحمت علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کر رہا ہے۔ اور جو سچا داعی ہوتا ہے، جو مخلص داعی ہوتا ہے، وہ آقا کی تعلیمات کا انکار نہیں کرتا بلکہ خود بھی اقرار کرتا ہے اور لوگوں میں پرچار کرتا ہے۔ جو صحیح معنوں میں داعی ہو، جو صحیح معنوں میں اللہ کی طرف بلانے والا ہو، جو صحیح معنوں میں اللہ کا نیک بندہ ہو، جو اللہ کا ولی ہو، اس کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پامال نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ خود بھی عمل کرتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ تو خیر، شفاعت کی آڑ میں ہمارے ہاں بدعملی بھی بڑی پائی جاتی ہے۔ بس جی ہم تو امتی ہیں، ہم تو بخشے جائیں گے، ہماری تو سفارش ہو جائے گی۔ آخر میں جو بات ہوئی تھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر ایسا ہوتا تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب سے پیاری بیٹی، اپنی لخت جگر، جن کے بارے میں آقا فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، انہیں کبھی خطاب مخاطب کر کے یہ نہ فرماتے یا فاطمہ اعملی لا اغنی عنک یوم القیامت من اللہ شیئا، فاطمہ عمل کر لینا ورنہ قیامت کے دن محمد بھی تیرے کسی کام نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ایسا ہوتا جیسا ہم نے سمجھا اور سوچا ہوا ہے، اور اس کے دلائل کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے کچھ آیات پڑھی تھی سورہ الانبیاء سے، سورہ سبا 22ویں پارے سے، سورہ الانبیاء پارہ نمبر 17 اور سورہ سبا پارہ نمبر 22 اور سورہ النجم پارہ نمبر 27 پارہ نمبر 27، اس میں سے جو میں نے کچھ آیات پڑھی تھی جن کا مطلب اور جن کا مفہوم یہ تھا کہ جس کو اللہ اجازت دیں گے وہی سفارش کرے گا، اور جس کے حق میں اجازت دیں گے وہی سفارش کرے گا، اسی کے حق میں سفارش کی جائے گی۔ جس کو اجازت ملے گی وہی سفارش کرے گا، اور جس کے حق میں ملے گی اسی کے حق میں کی جائے گی۔ یعنی یہ سارے اصول و قوانین وہاں اللہ ہی کے چلیں گے، کوئی اپنی مرضی نہیں کر سکے گا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہے
تو پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرنے کا حق دیا کیوں گیا ہے؟ اللہ خود بھی جو ہے وہ معاف کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے خود ہی سارا کچھ کرنا ہے تو پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حق سفارش دیا کیوں گیا ہے؟ پھر اور جو کہا جاتا ہے کہ شہید بھی بعد میں سفارش کرے گا، حافظ بھی کرے گا، قاری القرآن سفارش کرے گا، اور دیگر جو سفارشیں بتائی جاتی ہیں، وہ پھر حق دیا کیوں گیا ہے؟ اور سب سے بڑی سفارش کا حق پیارے آقا علیہ السلام کو کیوں دیا گیا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کسی وقت تفصیل سے بات کریں گے اور یہ بھی ذکر کریں گے کہ کون کون جو ہے وہ اللہ کے نبی کی صفات کے مستحق ہیں اور کون صفات کے مستحق نہیں ہیں۔ بہرحال یہاں ایک بات جو عرض کرتا چلوں، حق کیوں دیا گیا؟ حق اس لیے دیا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، آپ کی شان، آپ کا مقام لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے۔ لوگوں آپ کو ایک اعزاز دیا گیا ہے، مقام محمود عطا فرمایا گیا ہے، جس کی دعا کے لیے آپ نے اپنی امت کو کہا ہے کہ اذان کے بعد دعا کیا کرو، اور وہ دعا کرنے والے کے لیے بھی فرمایا کہ میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ فرمایا کہ جو اذان سنتا ہے، مؤذن کے کلمات سنتا ہے، اور جیسے جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے ویسے وہ سننے والا بھی کہتا ہے، یعنی اذان کا احترام کرتا ہے، اور پھر جب اذان پوری سن لیتا ہے اور اس کا جواب دے لیتا ہے، پھر اذان کے بعد، اذان سے پہلے نہیں کہا، اذان کے بعد پھر وہ درود پڑھتا ہے۔ کیا پڑھتا ہے؟ درود پڑھتا ہے۔ اور کون سا درود پڑھتا ہے؟ جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، درود ابراہیمی۔ حدیث پڑھی ہے تو صحیح نا؟ ہمارے ہاں یہ تو بڑی جلدی جو فتوے لگا دیے جاتے ہیں، اللہ کریم امت کو مستحکم کر دے اور میرا مالک متحد کر دے، متفق کر دے، پتہ نہیں کیوں ایسے جو ہے وہ شوشے چھوڑے جاتے ہیں۔ جب صحیح حدیث موجود ہو، جب کتاب اللہ کی آیات موجود ہوں، تو پھر ایسی باتیں کرنے کا کوئی جو ہے وہ توقع نہیں بنتا، کوئی کرنا ہی نہیں چاہیے ایسے۔ آقا نے جب ایک ڈسپلن جو ہے وہ ہمیں بتلا دیا ہے، ایک نظم ہمیں سکھا دیا کہ ایسے کرنا ہے، اب میں کہوں جی نہیں یہ پہلے نہیں پڑھتا اس لیے یہ درود کا منکر ہے، بھی پہلے کیوں نہیں پڑھتا؟ میں کہتا ہوں اس لیے نہیں پڑھتا، اس لیے یہ منکر ہے۔ میں تو اس لیے نہیں پڑھتا کہ میرے آقا نے نہیں کہا، اور کوئی مولوی صاحب مجھے کہہ دیں کہ تو جو ہے وہ درود نہیں پڑھتا اذان سے پہلے، اس لیے تو درود کا ہی منکر ہے، اور درود بھی وہ نہیں پڑھتا جو اللہ کے نبی نے سکھایا ہی نہیں ہے، جو آقا سے کو 1300-1400 سال بعد جا کے بنا ہے، وہ درود تو نہیں پڑھتا، اس لیے تو درود کا منکر ہے۔ مجھے بتلائیے یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو اس ڈسپلن پہ چلوں گا، اس نظم و ضبط پہ چلوں گا، ان اصول و قواعد پہ چلوں گا جو میرے آقا نے سکھائے۔ میرے آقا نے کہا ہے کہ اذان سے پہلے آقا نے درود سکھایا ہی نہیں ہے، اور جو تم کہتے ہو وہ سکھایا ہی نہیں ہے۔ اذان کے بعد آقا نے درود سکھایا ہے، پوری کی پوری ذخیرہ حدیث جو ہے وہ ساری کتب اب چھان لے، ساری کی ساری کتابیں پڑھ لے، اذان بلالی کو دیکھ لیں، اذان ابو محذورہ کو دیکھ لیں، اذان ابن ام مکتوم کو دیکھ لیں، یہ تین جو مشہور مؤذن ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہیں بھی ایسی اذان نہیں ہے کہ وہاں یہ حدیث ذکر ہو کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں، یا نبی کا کوئی صحابی یہ فرماتا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب تم اذان کہو تو پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہو، پھر اللہ اکبر اللہ، پھر اذان کے کلمات کہو۔ کہیں بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا، اور کہیں بھی یہ بات نہیں ملے گی کہ کسی صحابی نے یہ ذکر کیا ہو کہ میں نے اذان سنی، بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے انہوں نے الصلاۃ والسلام پڑھا، پھر انہوں نے اذان کہی، ابو محذورہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے انہوں نے یہ کلمات کہے پھر اذان کہی، جناب ابن ام مکتوم اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے انہوں نے یہ کلمات کہے پھر اذان کہی۔ کہیں بھی آپ کو یہ کلمات نہیں ملیں گے۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ مجھ پہ درود کے منکر کا فتویٰ لگا دیا جائے، کیا یہ انصاف ہے؟ میں کیا کہتا ہوں، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سے پہلے نہیں سکھایا، اذان کے بعد سکھایا ہے، وہاں پڑھتے نہیں ہیں۔ کئی دفعہ میں نے سنا ہے اسپیکر کے اندر اذان ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ، آخری جو ہے وہ کلمہ کہا اور اس کے بعد اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، یہ شروع ہو جاتی ہے دعا۔ یہ دعا پڑھنی ہے، لیکن میرے آقا نے کیا طریقہ سکھایا ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ جب مؤذن کہہ دے
تم بھی کہو لا الہ الا اللہ، اذان کو سنو پھر یہ کلمات کہو، پھر اس کے بعد فرمایا درود ابراہیمی پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فرمایا مؤذن کے کلمات سنو، پھر اس کے ساتھ ویسے کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، سوائے اس کے مؤذن کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اذان کا جواب دینے کے بعد پھر مجھ پہ درود پڑھو، پھر فرمایا جو مجھ پہ درود پڑھے درود ابراہیمی نماز والا، پھر فرمایا دعا پڑھے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اتنی دعا حدیث سے ثابت، اس میں جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں والدرجۃ الرفیعہ اور دیگر جو اضافہ ہے، صحیح حدیث میں ہمیں یہ کلمات نہیں ملے، اللہ کے نبی نے جو کلمات سکھائے وہ یہی ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ 4 جملے۔ اس کے بعد فرمایا پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان یہاں واشہد وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب وضو کے بعد پڑھنا تو پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب اذان کے بعد پڑھنا تو پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب نماز میں پڑھنا تو پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان، یہاں وحدہ لا شریک لہ، یعنی یہ نبی رحمت علیہ السلام نے یہ ترتیب بتائی ہے، ہمیں اس کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ وضو کے بعد پڑھنا تو پورا پڑھنا ہے، کوئی لفظ چھوڑنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور میں جو یہ کلمات کہہ دے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، یہ فضیلت آپ نے سنی تھی نا۔ اچھا یہ اس کے بعد، اس جمعے کے بعد ایک جگہ پہ جانے کا اتفاق ہوا، کہتے ہیں کہ علم سمندر ہے اور حکمت جو ہے یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے لے لینی چاہیے۔ ایک شیخ بیان کر رہے تھے یہ جمعہ جس میں نے یہ حدیث بیان کی تھی نا کہ جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، ایک شیخ کا درس سننے کا اتفاق ہوا۔ دروس میں شرکت کرنی چاہیے، خاص طور پہ جو شیوخ ہیں، جو بڑے علماء ہیں، جو جید علماء ہیں، ان کے دروس سننے چاہیے، ہیرے ملتے ہیں، موتی ملتے ہیں، نگینے ملتے ہیں، سچی بات ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں یہ بات کی، کہتے ہیں اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ حدیث پڑھی کہ بندہ جب وضو کر کے پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صحیح وضو کر کے پھر یہ کلمات کہتا ہے، اللہ کریم فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دو۔ کہتے ہیں میرے وجدان نے مجھے پکارا، مجھے جو تھوڑا سا ٹوکا، مجھے کہا کہ یہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے فرشتے جو ہیں، میں نے سوچا تھوڑا سا اپنے دماغ کو دوڑایا کہ عمل تو معمولی سا ہے، وضو کیا ہے اور کلمہ پڑھ لیا ہے تو جنت کے 8 دروازے، معمولی سے عمل پہ اتنا اجر۔ کہتے میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے فرشتے رب کی بارگاہ میں کہتے ہوں یا اللہ اس نے کام تو کوئی اتنا بڑا کیا نہیں، وضو ہی کیا ہے نا، وضو ہی کیا اور یہ کلمات پڑھ دیے تو اتنا اجر کے 8 دروازے کھل گئے۔ تو میرا مالک کہتا ہوگا میرے فرشتوں تم نہیں جانتے، اس نے صرف وضو نہیں کیا
اس نے میری ملاقات کی تیاری کی ہے، یہ مجھ سے ملنے کے لیے تیار ہو رہا ہے، یہ تیاری کر رہا ہے ذوالجلال والاکرام کی ملاقات کی، اس لیے میں یہ اجر دے رہا ہوں۔ میرا یہ بندہ مجھ سے ملنے کا کتنا مشتاق ہے، کس قدر جو ہے اس کے دل میں تمنا ہے، یہ میرے سامنے کھڑا ہونے سے پہلے خود کو صاف کرتا ہے، پاک کرتا ہے، میرے حکم کے مطابق، میرے نبی کے طریقے کے مطابق وضو کرتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد میری وحدانیت کا اور میرے نبی کی رسالت کا اقرار کرتا ہے۔ اس لیے میں اپنے بندے پہ راضی ہو کے کہتا ہوں جنت کے 8 دروازے کا۔ یہ رب سے ملاقات کا میں سوچتا ہوں کہ جب ملاقات کی تیاری پہ اتنا اجر ہے تو جو ملاقات ہوگی پھر کتنا اجر ہوگا۔ ایک کام کی تیاری پہ اللہ اتنا اجر دے رہے ہیں، تو جب وہ بندہ کام پورا کر دے پھر میرا مالک کتنا راضی ہوگا۔ اس لیے یہاں میں یہ ضرور کہوں گا، ہمارے بہت سارے بھائی بعض اوقات چھوٹے سے کام کو نا چھوٹا سا سمجھ کے چھوڑ دو، کوئی نہیں جی، چھوٹی سی معمولی سی بات ہے، کوئی بات نہیں۔ بہت ساری غلطیوں کو ہم معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اپنا لیتے ہیں، کر لیتے ہیں۔ بہت سارے گناہوں کو معمولی سمجھ کے ہم کرنا ہو، کوئی نہیں جی، معمولی سی بات ہے، کوئی بات نہیں۔ اور بہت ساری نیکیوں کو ہم معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ بعض اوقات ایک معمولی نیکی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، بعض اوقات ایک معمولی گناہ جنت میں جانے سے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ہمارے استاد ایک مثال دیا کرتے تھے، 1 کروڑ کی گاڑی ہو نا کسی کے پاس، 1 کروڑ کی گاڑی ہو اس کے پاس، ہر چیز اس کی صحیح سلامت، گیئر اس کا صحیح، کلچ اس کی بریک، انجن ہر چیز، پیٹرول اس کے اندر وافر، آئل اس کا بالکل صحیح، باڈی اس کی بڑی خوبصورت، کوئی اس میں ڈینٹ نہیں، ڈرائیور اس میں بڑی مہارت والا بیٹھا ہوا ہے، ہر چیز اس میں موجود ہو۔ ایک 10 روپے کی ہوا نکل جائے نا تو گاڑی کی بریک ہو جائے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی؟ پنکچر ہو جائے، کروڑ کی گاڑی ہے، اس کی باڈی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، صرف ایک ہوا نکلی ہے، 15 20 40 50 روپے کا ایک پنکچر ہوا ہے، 100 روپے کا لگا لیں یار، ایک 100 روپے کا پنکچر ہوا ہے، کروڑ کی گاڑی اپنی جگہ پہ کھڑی ہو جاتی ہے، ہلنا گوارا نہیں کرتی۔ معمولی سا گناہ، معمولی سی رکاوٹ وہ جنت کے راستے میں رکاوٹ بن گئی ہے۔ اور بعض اوقات معمولی سی نیکی، سنا نہیں ہوا کتے کو پانی پلایا، اللہ نے کیا کہا؟ جنت میں بھیج دو۔ اللہ اکبر، بلی کو مارا، جہنم میں بھیج دو۔ یہ مثالیں ہمیں کیوں دی گئی ہیں؟ یہ اس لیے نہیں دی گئی جیسا ہم نے سمجھا ٹھیک ہے جو مرضی کرتے پھرو، اللہ نے پتہ نہیں کیڑا عمل پسند آ جائے، یہ اس لیے نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ نہ کرو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی نہ چھوڑو۔ ہم سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے جی جو مرضی کرو، اللہ کو پتہ نہیں کون سا پسند ہے، کرو تو صحیح نا، گناہ سے بچے، چھوٹے معمولی سے معمولی گناہ کو معمولی سمجھ کے کرے نا، معمولی سے معمولی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑے نا، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے۔ یہاں دیکھ لیں صرف وضو کی ہے، اور یہ جو میں پڑھ رہا ہوں فرمایا کہ یہ کلمات کہنے۔ یہ ایک دفعہ دوست ہمارے، یہ ٹخنوں سے نیچے شلوار کا مسئلہ ہوا تو ایک دو دوست کہنا لو جی قاری صاحب یہ نال کی ہوندا ہے، یہ کیا، کوئی بات نہیں، شلوار کپڑا ہی ہے نا، تھوڑا سا نیچے کر لے تو کیا ہوا، تھوڑا سا اوپر، یہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے، چھوٹی سی، ہم سمجھتے ہیں چھوٹا سا گناہ ہے، لیکن پتہ کوئی نہیں اگر قیامت کے دن رب نے پکڑ لیا تو جواب کیا دیں؟ اللہ نے تو یہ پوچھنا بھئی میں نے منع کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، میرے نبی نے منع کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، میں وہاں کیا جواب دوں گا؟ میں کہوں گا یا اللہ معمولی سا عمل تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بات کر رہے ہیں، فرمایا جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے، یہ دعا پڑھتا ہے، اذان سنی احترام کے ساتھ، جواب دیا بڑی تعظیم کے ساتھ، اور پھر مجھ پہ درود پڑھا، درود ابراہیمی نماز والا، میڈ ان جناب مکہ، میڈ ان مدینہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، سکھلایا، پڑھایا، سمجھایا، وہ درود پڑھا، پھر اس کے بعد دعا پڑھی، وہ جو آقا نے سکھائی، اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد یہ کلمات پڑھے، کلمہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر فرمایا اس کے بعد پڑھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا،
फरमाया जो बंदा ये कलिमात पढ़ लेता है, पूरी दुआ को इस तरतीब से पढ़ लेता है जैसे नबी ने सिखाई वैसे पढ़ लेता है, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन मैं उस बंदे की सिफारिश करूंगा। सिफारिश का मुस्तहिक बनना हो तो फिर नक्शे कदम पे चलना पड़ता है। हमारी अक्सरियत ने आज यही बस समझा हुआ है कि हाँ वो जी अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावा, बस ये दुआ है। बहुत सारे दोस्तों को आप देखेंगे, जुमे के बाद आप अपने अहबाब से सुन के देख ले, अपने अपने दोस्तों से, अक्सरियत आपको ऐसी मिलेगी कि जिन बेचारों को अजान के बाद की दुआ आती ही नहीं है, और जिन्हें आती है उनमें से अक्सरियत उनकी मिलेगी जो सिर्फ अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावा पे किफायत करते हैं, और इसमें भी अल्फाज जो है उनका इजाफा के साथ पढ़ते हैं। मेरे भाइयों, मैं कई दफा ये बात करता हूं कि कितने अफसोस की बात है, आज हमारा अनपढ़ से अनपढ़ मैकेनिक होना, अनपढ़ मोटरसाइकिल मैकेनिक वो सारी की सारी मोटरसाइकिल को खोल के दोबारा जोड़ देता है अनपढ़, लेकिन मोटरसाइकिल की सारी समझ उसको आ गई है। उसको पता है कि ये छोटे से छोटा पुर्जा कहां फिट होगा, ये बड़े से पुर्जा किस तरह लगाया जाएगा, इसका क्या काम है। हमारा जो गाड़ी का मैकेनिक है अनपढ़ हो बिल्कुल, लेकिन काम उसने सीखा हुआ है, वो जनाब पूरी की पूरी गाड़ी को खोल के दोबारा जोड़ देता है, गाड़ी की आवाज सुन के बता देता है इसमें ये खराबी है, ये फॉल्ट है। ऐसा होता है कि नहीं होता जी? गांव में आप चले जाएं, जिम्मेदार तबका है, अनपढ़ होंगे, चिट्टे अनपढ़ जिनको कहते हैं पंजाबी में, कुछ नहीं जानते बेचारे, लेकिन जिम्मेदारे के हवाले से आप उनसे बात करके देख लें, सच्ची बात है उन बारीकियों का आपको पता नहीं होगा। जो जनाब कॉलेज में प्रोफेसर हैं, जो जनाब स्कूल में टीचर हैं, जो बड़ा इल्म फजल वाले हैं, उन बारीकियों को वो नहीं जानते जो जिम्मेदार आपको बता देगा। वो आपको बताएगा ये मौसम है, इसमें ये फसल बोई जाएगी, ये मौसम है, इसमें ये बीज काम करेगा, इस जमीन में ये बीज काम करेगा, अब पानी लगाना है, अब खाद का वक्त है, अब स्प्रे का वक्त है, इन जनाब ये जो बीमारी है इसके लिए ऐसी दवाई चाहिए, इसके लिए ये करना है, इसके लिए वो करना है। ये एक अनपढ़ जिम्मेदार वो सारी की सारी बारीकियां जानता है। और पढ़े लिखे तबके को देख लें, हमारे पढ़े लिखे जो दोस्त हैं, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के तलबा हो या वहां जनाब लेक्चरार हो, पढ़ाने वाले हो, सच्ची बात है बायो की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की बड़ी बड़ी मुश्किल टर्में जो है वो उनको जनाब रट्टी होती हैं तोते की तरह, और इस तरह वो समझा देते हैं, उनकी एक एक बारीकी बच्चों को सिखा देते हैं। इंग्लिश की बड़ी जनाब मुश्किल तरीन इस्तिलाहात वो याद कर लेते हैं, गैर मैथ के बड़े बड़े मुश्किल फार्मूले हमारे तलबा याद कर लेते हैं। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि अपने दीन के बारे में हम किस कदर दूर हो चुके कि दीन की आसान आसान बातें हम याद नहीं करते। हम कहते हैं हमारी समझ में नहीं आती, कुरान मजीद को सीखने समझने की तरफ आते ही नहीं है। हम कहते हैं हमें पता नहीं चलता, सबब क्या है? उधर मेहनत की है इसलिए सब कुछ समझ में आ जाता है, इधर मेहनत नहीं है इसलिए समझ, उधर वक़्त देते हैं इसलिए हर चीज सामने खुल जाती है, इधर वक़्त देना गवारा नहीं करते। किताब और सुन्नत को समझने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। ये हमने हफ्तावार क्लास शुरू की हुई है, हर जुमे अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज के बाद हमारी क्लास होती है मरकजी जामे मस्जिद में। सूरत हाल देख के सही बात है, बड़ा अफसोस होता है कि हमारे दोस्तों के पास हफ्ते के बाद भी 1 घंटा टाइम नहीं है, हफ्ते के बाद भी 1 घंटा। वैसे आप बैठ जाए ना किसी के पास, 2 4 5 10 दोस्त जो है वो बैठ जाएं और वो कहें जी दीन के हवाले से बात शुरू, हाँ जी बिल्कुल जी, दीन को तो गालिब होना चाहिए, दीन को तो जी नाफिज होना चाहिए, दुनिया में गलबा होना है, मुसलमान जी है ऐसे कर दिया जी वैसे कर दिया। भी मैं पूछता हूं मेरी क्या खिदमात है दीन के हवाले से? मैंने कितना को दीन को समझा और पढ़ा है, और मैंने अपनी औलाद को कितना को दीन का पाबंद बनाया है, कितना को दीन सिखाया, पढ़ाया, समझाया अपनी औलाद को? हमारी क्या खिदमत है? ये जुमे वाले मगरिब की नमाज के पिछली दफा भी सिर्फ 14 नफूस थे, 14 दोस्त थे पूरी मस्जिद के अंदर कि जो दीन सीखने की तड़प लेके बैठे हुए थे। और ये क्लास शुरू हुए माशाल्लाह मेरा ख्याल है कोई 3-4 माह हो चुके हैं। मैं आप भी कोई एतराज नहीं कर रहा, लेकिन एक दर्द दिल बयान कर रहा हूं कि दीन सीखने की तरफ हमारी तवज्जो ये है।
अभी उधर नासिर मदनी का बयान रख दे, पूरी मस्जिद जनाब फुल बटा फुल, कोई तिल धरने को जगह नहीं मिलेगी। चले उनकी बात छोड़े, अभी कहीं आपको जो है वो कहीं जनाब को सर्कस को मेला कोई मैच की बात कर ले, कहीं को कबड्डी का मैच हो, पता चल जाए कि जनाब वो कबड्डी का मैच है उधर। सबके पास वक्त भी निकल आएगा, सबके पास हर चीज मौजूद होगी, जाएंगे क्या जी, इंजॉय करना है। इंजॉय के लिए हमारे पास टाइम है, मैच देखने के लिए हमारे पास वक्त है, मेले ठेलों के लिए हमारे पास वक्त है, शादी ब्याह का रुका आ जाए, कार्ड आ जाए, हम सारा काम इधर उधर कर देते हैं। अगर हमारे पास वक्त नहीं है तो अल्लाह के दीन को सीखने के लिए या सिखाने के लिए वक्त नहीं है। कितनी बड़ी हमारी बदनसीबी है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे दे, मालिक हम सबको तौफीक दे दे कि हम अल्लाह के दीन के लिए वक्त निकालने वाले बन जाएं। मेरे भाइयों, सच्ची बात है, बात कड़वी लगेगी, लेकिन हकीकत यह है जब तक हम अल्लाह के दीन की तरफ वापस नहीं आएंगे, जो जिल्लत मुसल्लत हो चुकी है, इससे निकल नहीं सकते। अल्फाज मेरे नहीं है, अल्फाज इमामुल अंबिया के हैं। फरमाया तबायअतुम बिल-ईना व अखज़तुम अज़नाबल बकर व रज़ीतुम बिज़-ज़र'i व तरक्तुमुल जिहाद सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्ला हत्ता तर्जिउ इला दीनिकुम। जब तुम कारोबार में ही मशगूल हो गए, खेती बाड़ी में मशगूल हो गए, गायों भैंसों में मगन हो गए, जिहाद को छोड़ दिया, अल्लाह के दीन के लिए हर किस्म की कोशिश मेहनत को छोड़ दिया, किताल को छोड़ दिया, रब के दीन को सीखना छोड़ दिया, सिखाना छोड़ दिया, समझना छोड़ दिया, समझाना छोड़ दिया, अल्लाह के दीन को दूसरों तक पहुंचाना छोड़ दिया, मालिक के दीन के गलबे की बात करना छोड़ दी, अल्लाह के दीन को दुनिया में नाफिज करने का अज़म जो है ये तुमने छोड़ दिया, जिल्लत तुम पे मुसल्लत हो जाएगी। कब तक रहेगी? हत्ता तर्जिउ इला दीनिकुम, जब तक अपने दीन की तरफ वापस नहीं पलटा। दीन की जानिब वापस पलटोगे तो फिर आका का फरमान है जिल्लत खत्म हो जाएगी, अल्लाह इज्जतों से नवाजेंगे। फिर अल्लाह क्या करेंगे? इज्जतों से नवाजेंगे। इज्जत हासिल करना चाहते हैं तो मेरे भाइयों उसका तरीका यही है, आइए अल्लाह के दीन की तरफ, आइए दीन हनीफ की तरफ। फिर सिफारिश भी होगी इंशाअल्लाह, फिर सिफारिश भी होगी, फिर अल्लाह की रहमत भी मिलेगी, फिर जन्नत भी मिलेगी इंशाअल्लाह, सब कुछ मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तो बड़े रहीम है, अल्लाह तो बड़े करीम है। अल्लाह अकबर। तो बात कर रहा हूं कि हक़्क़े शिफाअत दिया क्यों है, हक़्क़े शिफाअत दिया क्यों है? फरमाया नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एहसास को, अजमत को, मुकाम को लोगों के सामने वाज़े करने के लिए। देखो मेरा प्यार, जैसे होता है ना इनामात देने होते हैं, तकरीबे तकसीम इनामात, उसमें क्या है जी, मेहमान खुसूसी को बुलाया जाता है। भाई इनाम तो खुद भी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते इनाम तो, लेकिन मेहमान खुसूसी को बुलाया जाता है, किसी ना किसी को मेहमान रखा जाए, उसके हाथ से इनाम दिलवाए जाते हैं। क्यों? उसकी इज्जत, उसकी अजमत को लोगों के सामने, उसको इज्जत देने के लिए, उसको इज्जत देने के लिए। भाई माशाल्लाह आ रहे हैं, अल्लाह ताला इन्हें भी इज्जत दे कि जिस तरह ये माशाल्लाह खड़े होते हैं हर जुमे और अल्लाह के घर के लिए ये आपके सामने झोली फैलाते हैं। अल्लाह करीम इस भाई की झोलियों को भी भर दे अपनी रहमतों के साथ। तो सारे दोस्त कोशिश करें जरूर, अल्लाह करीम अपना फजलो करम फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मामलात करीब करीब ही हैं, अल्लाह अपना फजल करेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। ऐसी बात कोई नहीं है कि हो ना, लेकिन सारे दोस्त मजीद जो है वो हिम्मत करें और जहां जो है वो पहले जितना करते थे उससे दुगना कर दें एक दो दफा, अल्लाह फजल फरमा देंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। सारे भाई जो हैं यहाँ भी और बाद में अब्दुल वहीद भाई से और दीगर इंतजामी अहबाब से मिलके इस काम को जो जरूर पाए तकमील तक पहुंचाएं, ताकि हमारा जो बाकी डेंटिंग पेंटिंग का काम है ना फिर वो भी शुरू हो सके। पहले तो जो बिल्डिंग खड़ी की है वो मुकम्मल हो जाए ना, प्रोसेस उसकी अदायगी हो जाए, फिर बकिया जो काम है इंशाअल्लाह उसकी तरफ तवज्जो करेंगे। तो बात कर रहे हैं सुभान अल्लाह, एजाज दी अजमत कि भाई ये जो है ना ये बंदा हमारे नजदीक बड़ी इज्जत वाला है, इसलिए हम इसके हाथ से अपने बच्चों के इनाम दिलवाते हैं। अल्लाह मुआफ खुद भी कर सकते हैं और करना अल्लाह नहीं है, लेकिन रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश के जरिए लोगों को पता चल जाए कि प्यारे आका अल्लाह के कितने महबूब हैं, कितने हबीब हैं। और दूसरी बात, जिन्होंने जिंदगी भर रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का इनकार किया, आका की सुन्नतों पे अमल न किया, उनको ये बतलाने के लिए, एहसास दिलाने के लिए
کہ دیکھو دنیا میں تم نے نہیں مانا، آج تم ان کی شفاعت سے محروم ہو، وہ پھر سوچیں گے کاش ہم مان لیتے تو آقا کی سفارش کے حقدار ہو جاتے۔ اور سفارش پچھلے جمعے بھی آخر میں نے عرض کیا تھا، جو مشرک ہے اس کے حق میں سفارش نہیں ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث شفاعت کے حوالے سے بڑی مشہور اور بڑی قوی، فرمایا کہ نبی رحمت علیہ السلام نے جب سفارش کی بات کی، میں نے پوچھا آقا جی من اسعد الناس، کون سا وہ خوش بخت ہوگا، کون خوش نصیب ہوگا لوگوں میں سے جو آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ مجھے پتا تھا سب سے پہلے تو ہی مجھ سے یہ سوال کرے گا، کیونکہ تو علم کا حریص بڑا ہے، دین سیکھنے کا لالچ تیرے اندر بڑا ہے، تو فرمایا تو نے پوچھا ہے نا کون سفارش کا حقدار ہوگا؟ آقا نے فرمایا ابو ہریرہ میری امت کا ہر وہ شخص جس نے اللہ کے ساتھ ذرہ بھر بھی شرک نہیں کیا ہوگا وہ میری سفارش کا مستحق ہوگا۔ سفارش کا مستحق بننا ہے تو پھر شرک کو چھوڑنا پڑے گا۔ بدعتی اللہ کے نبی کی سفارش کا مستحق نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ حوض کوثر والی حدیث آپ کے سامنے ہے، فرمایا آئیں گے غرم محجلین ہوں گے، پنج کلیان ہوں گے، وضو والے اعضاء چمکتے ہوں گے، میرے پاس آئیں گے، درمیان میں رکاوٹ آ جائے گی، پوچھوں گا بھئی اپنے ہی آنے دو، کہیں گے آقا آپ کے نہیں ہیں، انہوں نے آپ نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے۔ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے نا انشاءاللہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس پہ بات ہوگی۔ آپ نہیں جانتے، ہم کہتے ہیں سب کچھ جانتے ہیں، اللہ کہتے ہیں آپ نہیں جانتے کیا انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کر دی۔ فرمایا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن دور کر دو ان کو، دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ بدعتی کے لیے بھی سفارش نہیں ہوگی، بے نماز کے لیے بھی سفارش نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا میں اپنی امت کو پہچانوں گا قیامت کے دن غرم محجلین، وضو والے اعضاء کی چمک سے۔ جن کے وضو والے اعضاء چمکتے ہوں گے وہ نبی کے امتی ہوں گے، جن کے وضو والے اعضاء میں چمک نہیں ہوگی وہ نبی کے امتی ہی۔ اندازہ کر لیں نا وضو والے اعضاء کیسے چمکیں گے، کیسے چمکیں گے جی؟ جب وضو کیا ہوگا، تو جب وضو ہی نہیں کریں گے تو وضو والے اعضاء چمک جائیں گے۔ وہ ایک لڑکا مجھے کہنے لگا، آخری بات عرض کریں بات ختم کریں، وہ کہنے لگا استاد جی یہ جو ہے وہ وضو والے اعضاء اگر چمکانے ہیں تو بندہ زندگی میں ایک دفعہ وضو کر لے بس کافی نہیں ہے، وضو والا پانی تو لگ گیا نا۔ میں نے کہا بیٹا بوٹ جو تم نے پہنے ہوئے ہیں، جو جوگر تم نے پہنے ہوئے ہیں یا شوز جو تم نے پہنے ہوئے ہیں، زندگی میں ایک ہی دفعہ پالش کرتے ہو، چمک برقرار رہتی ہے ہمیشہ کے لیے؟ کہنے لگا جی ایسا تو نہیں ہے، روزانہ 2-3 دفعہ کرنا پڑتا ہے، ورنہ تو دھول اتنی پڑتی ہے، گرد و غبار اتنی پڑتی، ساری پالش نیچے آ جاتی ہے۔ میں نے کہا بیٹا اسی طرح انسان ہے، وضو کا پانی ہماری پالش ہے، 5 دفعہ دن میں پالش کرنا پڑے گا۔ فجر پڑی ہے، ظہر تک گناہوں کی گرد و غبار پڑی، چمک ختم، ظہر کا وضو کرو جناب پھر چمک برقرار ہو جائے گی، عصر تک گناہوں کی گرد و غبار پڑی، پچھلی چمک، پھر جناب وضو کرو چمک آ جائے گی، مغرب تک گناہوں کی گرد و غبار، عشاء تک گناہوں کی گرد، یہ بار بار وضو والی پالش لگاؤ گے نا تو پھر چمک آئے گی قیامت کے دن۔ کہنے لگا اچھا سر جی پھر صرف وضو ہی کر لیا کرے، نماز کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا صرف پالش ہی لگا لیا کرو، برش کی کیا ضرورت ہے؟ صرف پالش لگا لیا کرو، برش کیوں کرتے ہو اوپر؟ کہنے لگے جی برش تو یہی میرے بھائیو حال ہے، وضو بھی کرنا پڑے گا، پالش بھی لگانا پڑے گی اور نماز بھی پڑھنا پڑے گی۔ جیسے ادھر اصول ہے نا پالش کم لگاؤ برش زیادہ کرو، ایسے ہی ادھر اصول ہے وضو کا پانی کم استعمال کرو اور نماز لمبی پڑھو، ایسے جیسے اللہ کے ساتھ محبوب کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو بندہ یہ کام کرے گا بے نماز ہوگا، سفارش نہیں ہوگی۔ سفارش کس کی ہوگی؟ ایک بندہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے جو اذان کے کلمات کا جواب دے، اس کے بعد سنت کے مطابق جیسے میں نے عرض کیا درود پڑھے، اذان کے بعد درود پڑھے، پھر دعا پڑھے، پھر دیگر کلمات، فرمایا اس کی میں قیامت کے دن سفارش کروں گا۔ اور یہ جو کلمات آخر میں پڑھے جاتے ہیں نا بڑے قیمتی ہیں میرے بھائیوں، تحفہ لے جائیے آج کے جمعے کا۔ میرے آقا نے فرمایا جو بندہ صبح 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جو 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو پڑھتا ہے، 10 انعامات ہیں اس بندے کے لیے، جن میں سے ایک انعام یہ ہے میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ اللہ مجھے اور آپ